بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر 2 ہے، اور آج کے سبق میں ہم مختصر القدوری اور آپ کے مؤلف صاحب قدوری کا مختصر تعارف کریں گے، کیونکہ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم اس کتاب کا مختصراً اسلوب جان لیں اور اس کتاب کے اندر کہ ہم کیا کچھ اس میں پڑھیں گے وہ اگر ہم جان لیں، اور آپ کے جو مؤلف ہوں اس کو اگر ہم جان لیں، تو اس طریقے سے اس کتاب کی طرف ہمارا شوق بڑھ جائے گا اور ہماری دلچسپی اس میں برقرار رہے گی، اور مؤلف کے لیے ہم ایصال ثواب کر پائیں گے، اور اس کا مرتبہ اور مقام ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف کریں گے۔ تو آپ کے سامنے مصنف کا پورا نام، کنیت اور القابات کے ساتھ موجود ہے۔ ابو الحسین آپ کی کنیت ہے، قدوری اور بغدادی آپ کا لقب ہے، احمد بن محمد بن احمد یہ آپ کا پورا نام ہے۔ ابو الحسین احمد بن محمد بن احمد قدوری بغدادی رحمہ اللہ تعالی۔ قدوری لقب کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی 2 وجہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بغداد کے اندر ایک بستی ہے جس کا نام قدورہ ہے، تو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے چونکہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں تو اس کی طرف منسوب کر کے آپ کو قدوری کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قدوری قدر سے ہے، اور قدر عربی میں ہانڈی کو کہتے ہیں جس کے اندر کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہانڈیوں کا کاروبار آپ کرتے تھے اور یہی آپ کا گزراگات کا سبب تھا، تو اس لیے اسی نام سے آپ کو یعنی اس پیشے کی طرف منسوب کر کے جس طرح باقی ائمہ کو منسوب کیا جاتا ہے، جیسے کہ شمس الائمہ حلوانی ہے وغیرہ، تو اس طریقے سے آپ کو بھی امام قدوری ہی کہا جاتا ہے اس پیشے کی وجہ سے۔ تو یہ 2 وجہ ہیں آپ کو قدوری کا لقب دینے کی۔ اب ہم چلتے ہیں آپ کی تاریخ پیدائش کی طرف۔ تو آپ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ پیدائش آپ کی 362 ہجری ہے، یعنی 4 صدی ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 5ویں صدی ہجری یعنی 428 میں آپ کی وفات ہے۔ تو مجموعی طور پر آپ کی عمر شریف جو ہے وہ تقریباً 66 سال بن جاتی ہے۔ آپ کے بڑے فضائل کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ کی بڑی خصوصیات ہیں، آپ کی ذہانت، آپ کی ذکاوت کے کافی واقعات ہیں۔ یہاں پہ ہم صرف امام سمعانی رحمہ اللہ کا قول ذکر کریں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں تاریخ بغداد کے اندر کہ وکان صدوقاً، کہ آپ راست باز تھے، وکان ممن انجب فی الفقہ لذکائہ وانتہت الیہ بالعراق عراقی ریاست اصحاب ابی حنیفہ وعظم عندہم قدرہ وارتفع جاہہ۔ تو مکمل طور پر اس کا ہم ترجمہ اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ امام قدوری صدوق یعنی راست باز تھے، اور اپنی ذکاوت اور ذہانت کی وجہ سے فقہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ عراق میں مذہب حنفیہ کی جو ریاست ہے وہ آپ کی وجہ سے کمال کو پہنچی ہے، اس وجہ سے آپ کی بڑی قدر و منزلت ہوئی ہے۔ آپ کی تقریر اور تحریر میں بہت دلکشی تھی۔ تحریر آپ اس کتاب سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کیسی دلکش، مختصر اور جامع عبارت لے کر آپ آئے ہیں۔ آپ اکثر تلاوت قرآن میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ کچھ آپ کی خصوصیات صرف ایک امام سے ہم نے نقل کی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مختصر القدوری کا تعارف کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہم کیا کچھ پڑھیں گے اور اس کتاب کا کیا اسلوب ہے، تو تاکہ ہمیں اس کتاب کے اندر دلچسپی ہماری برقرار رہے۔ تو اس کتاب کے اندر جو کتاب کے نام سے جو عنوان ہوں گے، جیسے کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، تو وہ تقریباً 61 ہیں، اور اسی طریقے سے جو ابواب ہوں گے وہ تقریباً 62 ہوں گے، اور لاکھوں مسائل میں سے چناؤ کر کے انتہائی مختصر مگر جامع کتاب ہے، تقریباً 300 ساڑھے 300 صفحات کی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر پوری فقہ کو ایک مختصر طریقے سے جمع کر دیا ہے۔ تقریباً 12,000 مسائل کا آپ نے استنباط کیا ہے اس کتاب کے اندر، اور 12,000 مسائل کو اس میں جمع کیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی مختصر کتاب ہے،
حالانکہ فقہ کی کتابوں تو بڑی جلدوں میں ہوتی ہیں، جبکہ یہ انتہائی مختصر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری خصوصیت یہ کہ جامع ہے، تمام مسائل مختصر، ایسی عبارت ہے کہ مختصر عبارت کے اندر اب وہ سارے مسائل اس کے اندر آپ نے ذکر کر دیے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں 1000 سال سے اس کی تدریس کی جا رہی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ہدایہ کا متن، صاحب ہدایہ نے جس اپنی کتاب کے لیے جس کتاب کو متن بنانا پسند کیا ہے وہ یہ قدوری ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ مسائل کا جو انتخاب ہے اور عبارت کی جو روانی ہے وہ بڑی باکمال ہے، آپ پڑھ کر اس کو دیکھ لیں گے۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ عام فہم انداز ہے، یعنی انداز میں آپ نے بالکل مشکل انداز نہیں ہے، اور عبارت سے ہی آپ مسئلے کو سمجھ پائیں گے۔ اس کے ایک خصوصیت اور بہت ہی اہم خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس کے جو اکثر مسائل ہیں وہ آیت کریمہ سے، کہیں کوئی مسائل آیت کریمہ سے ثابت ہوں گے، کوئی احادیث مبارکہ سے، یا صحابی یا تابعی کے قول یا اس کے فتویٰ سے ماخوذ ہوں گے۔ بہت کم مسائل ایسے ہوں گے کہ جو اصولوں کی روشنی میں قیاس کے تحت جو ہے وہ ذکر کیے ہوں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے کہ انہی مسائل کا چناؤ کیا ہے جو آیت کریمہ، حدیث مبارکہ یا کسی صحابی یا تابعی کے قول یا اس کے فتویٰ سے ماخوذ ہوں۔ اس کی جو شروحات ہیں اس پہ عربی، اردو، فارسی میں بہت کام ہوا ہے۔ چند ایک شروحات کا یہاں پہ ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو شرح جس کا نام آپ دیکھ رہے ہیں یہ زاد الفقہا ہے، محمد بن احمد ابو المعالی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اور دوسری کتاب، یہ بھی بہترین شرح ہے زاد الفقہا عربی کے اندر، اور دوسری شرح ہے المجتبہ۔ المجتبہ یہ احمد بن مظفر شمس الامہ القردری رحمہ اللہ کی ہے، یہ بھی بڑی باکمال شرح ہے۔ اور تیسری شرح ہے آپ کی البیان فی شرح المختصر، یہ عربی کے اندر محمد بن رسول اس کے مؤلف ہیں، اور یہ بھی بہت ہی اچھی شرح ہے اس کی۔ چوتھے نمبر پر جو شرح ہے عربی کے اندر، انتہائی مختصر مگر بہت ہی پیاری شرح ہے، اللباب فی شرح الکتاب۔ یہ آپ کے جو اس کتاب کے مؤلف ہیں اس شرح کے، وہ شیخ عبدالغنی الغنیمی المیدانی رحمہ اللہ ہیں۔ اور پانچویں شرح الجوہرۃ النیرہ، تھوڑی سی تفصیلی، عربی کے اندر بہت ہی بہترین اور بہت ہی باکمال شرح ہے، امام ابو بکر بن علی الحدادی کی ہے۔ اور چھٹی شرح کا نام آپ دیکھ رہے ہیں التصحیح الضروری لمسائل القدوری، یہ مختصر قدوری کا یہ فارسی ترجمہ ہے، اور مترجم کا نام استاد غلام الدین ہے۔ اور ساتویں اور بہت ہی خوبصورت شرح اردو کے اندر الشرح الثمیری علی المختصر للقدوری، یہ 4 جلدوں پر ہے، اور ہندوستان کے ایک عالم نے اس کو مرتب کیا ہے، اور بہت ہی پیاری شرح ہے، یعنی اردو کے اندر جو کام قدوری کے اوپر ہوا ہے اس سے بہترین کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو آج ہم نے مختصر طور پر امام قدوری اور ان کی جو کتاب مختصر القدوری ہے اس کا تعارف کیا ہے، تاکہ اس کتاب کو ہم اچھے طریقے سے شوق اور رغبت اور دل لگی کے ساتھ اس کو ہم آگے لے کر جا سکیں اور اس کو ہم پڑھ سکیں۔ اور الحمدللہ آج ہم نے وہ تعارف کر لیا ہے۔ اب آگے آپ نے اس کتاب کا، چونکہ روزانہ کے اعتبار سے آپ نے مختصر یعنی ہم اس کا جو سبق پڑھیں گے وہ آپ مطالعہ کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو سنیں گے، دیکھیں گے۔ اور چونکہ ابتدائی درجہ ہے ثانیہ کے اندر، یہ پہلی مرتبہ آپ کو اس طرح کی کوئی فقہ کی کتاب دیکھنے کو مل رہی ہے، تو ہماری کوشش اس میں یہ ہوگی کہ صرف اور صرف ہم اس میں عبارت کے اوپر اور اس کا جو باماورہ ترجمہ ہے اس کے اوپر ہم توجہ دیں۔ باقی مسائل تو آگے بہت سارے جگہوں پر آئیں گے، ہدایہ کے اندر، کنز کے اندر، اور شرح الوقایہ کے اندر، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو مقصد ہوگا وہ عبارت کو سمجھنا، حاشیے کو پڑھنے کی عادت ڈالنا، تو اس لیے آپ نے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ محنت کرنی ہوگی، خاص طور پہ آپ نے مطالعہ ہر سبق کا کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔